أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے اللہ پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا ہمیں کچھ نہیں معلوم، we have no knowledge، الا ما علمتنا سوائے اس کے کہ جو کچھ علم آپ نے ہم کو عطا، except whatever knowledge you given us، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک العلیم الحکیم علم و حکمت کی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، دی آل نوئنگ، دی آل وائز، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس ہماری نشست میں جتنا بھی خیر ہے وہ سب کو عطا فرمائے، فیض یاب فرمائے، اور جتنا بھی شر ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے تعلیم کے 5 دائرے۔ دی 5 سرکلز آف ایجوکیشن۔ تو تعلیم کے 5 دائرے کیا ہیں؟ تعلیم و تربیت ہمیں کن دائروں میں، کن ڈومینز میں حاصل کرنی ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، اپنی نئی جنریشن کو بھی سکھانا ہے، وہ کون سے بڑے دائرے ہیں؟ یعنی 5 سرکلز آف ایجوکیشن، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہے واٹ آف ایجوکیشن، تعلیم کیا ہے؟ جب ہم دائروں کو بیان کریں گے تو خود بخود واٹ کے اوپر بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے بہت اہم چیز یہ ہے کہ وائی آف ایجوکیشن، یعنی یہ جو وائی ہے، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ اس کو کہتے ہیں زیرو بیسڈ تھنکنگ۔ زیرو بیسڈ تھنکنگ یہ ہے کہ آپ بالکل اسکریچ کر دیں اپنے ذہن کو، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے،
مدرسہ نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، مسجد نہیں ہے اور کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں جو کچھ بھی سیکھنا ہے اب ہمیں ڈیزائن کرنا ہے. ابھی ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں. ہمیں کیا چیز سیکھنی ہے، سکھانی ہے کہ ہماری زندگی ایک اچھی زندگی گزر جائے. تو ہم پہلے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد پھر دائروں پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ تھنگ فرسٹ، پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے جی سفر زندگی. سفر زندگی اور نصاب زندگی. انسان کی جو زندگی ہے اس کا سفر، پہلے تو زندگی اچھی گزرنی چاہیے، کامیاب گزرے، بڑی خوشحال گزرے. ظاہری بات ہے خوشحال بھی ہونی چاہیے نا زندگی، کوئی مسئلہ نہ ہو معاشی طور پہ. تو خوشحال زندگی اور خوشگوار زندگی، اچھی زندگی، تو یہ ساری چیزیں سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں زندگی ہے کیا. زندگی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نصاب زندگی کی بات کریں گے. تو ایک تصویر آپ کو نظر آئی ہے، کون سی تصویر ہے؟ نیو بارن، ایک نو مولود چھوٹا سا بچہ ہے، نیو بارن بیبی. ایک تصویر تو یہ ہو گئی، اور دوسری تصویر کیا چیز سمجھ میں آ رہی؟ قبر. تو زندگی کیا ہے؟ دو تصویریں آپ کے سامنے، تو کیا بات سامنے آ گئی جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. ابھی ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے، قوم کی بات نہیں کر رہے، ملکوں کی بات نہیں کر رہے، جس پہ اختلاف نہیں ہے. تو زندگی کو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس لائف، ہم نے دو تصویریں سامنے رکھ دی. تو پہلی بات ایک نیو بورن بیبی، اور دوسری بات یہ ہے، دوسری تصویر وہ قبر کی ہے. اے جرنی فرام دس ٹو دیٹ، اس جگہ سے اس جگہ تک جانے کا، اس سفر کا نام یہ زندگی ہے. یہ سفر زندگی ہے. اب یہ سفر زندگی گزرے کیسے؟ کامیاب گزرے، اور کیا چیز ہوتی ہے؟ خوشگوار گزرے، سکون کے ساتھ گزر جائے. ٹھیک ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جب اپنی زندگی میں اس جگہ تک پہنچے تو اس کی زندگی اچھی گزر جائے. تو یہ اچھی زندگی اور خوشحال زندگی اور کامیاب زندگی کے لیے اس کو کچھ چاہیے. تو وہ کیا چیز چاہیے، تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو میں نے یہ جو وائی کی بات کی ہے، وائی آف ایجوکیشن، ہمیں کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تعلیم کے کون سے دائرے ہیں 5. اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ ہے کیوں. اس پورے سفر کو ہم کہیں گے نصاب زندگی. ایک چھوٹا سا نصاب ہوتا ہے، 9th کلاس کا، 10th کلاس کا، 6ٹھی کلاس کا، 7ویں کا، فرسٹ ایئر کا نصاب اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیریکلم کہتے ہیں، کچھ لوگ سلیبس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیریکلم بڑی ٹرم ہے. تو یہاں سے لے کے وہاں تک کا جو سفر ہے یہ اصل میں ہے کیریکلم آف لائف، نصاب زندگی. تو پوائنٹ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو. تو یہ بچہ اصل میں ہوگا بڑا. جب بچہ اس دنیا میں آیا ہے، نیو بورن بیبی، اب سمجھیں یہ 2 رشتے ساتھ لے کر آیا ہے. کون سے 2 رشتے؟ ماں باپ. جب بچہ دنیا میں آئے تو 2 رشتے ساتھ لے کر آیا. اس کے پہلے سے اگر کوئی بہن بھائی ہیں تو 2 رشتے اور بھی بن گئے اس کے. یہ کسی کا بھائی ہے یا بہن ہے، کوئی اس کا بھائی ہے بہن ہے. کوئی ننیال ہوگی، ددیال ہوگی. اماں ابا ہیں تو ننیال بھی ہوگی، ددیال بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے نانا بھی ہے، دادا بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی. تو ایک چچا اور پھپھو بھی ہیں، اور خالہ اور ماموں بھی. ٹھیک ہے. اب یہ بچہ بڑا ہوا، اس کو ہم نے داخل کر دیا. کہاں داخل کرتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے 2.5 سال میں، 3 سال کے اندر چلیں جی جان چھڑائیں بچے سے. 3 سال میں ہم نے بھیج دیا اس کو، اور 2 سال 1.5 سال میں نام لکھوانا آپ کو ضروری ہے، ورنہ آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو آپ نے پری پرائمری کے اندر یہاں پہ یا مدرسے میں بھیج دیا. ایک رول اور ڈیفائن ہو گیا اس کا. وہ وہاں پہ گیا تو وہ شاگرد ہے، اس کا کوئی استاذ بھی ہے، استاذہ بھی ہے. تو معلم اور متعلم 2 رشتے اور آ گئے. ٹھیک ہے. بڑا ہوا، اس کی شادی ہو گئی. شادی ہوئی تو وہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ پہلے ننیال اور ددیال تھا،
اب ہسبینڈ وائف ہے تو میکا اور سسرال دو ڈومین. یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہیومن انٹریکشن سے. ابھی ہم تعلیم اور تربیت کو سمجھ رہے ہیں لیکن دائروں پہ بعد میں جائیں گے. اس کی کہیں جاب بھی ظاہری بات ہے زندگی گزارنی ہے. ہم نے کہا خوشحال زندگی تو پیسے ہونے چاہیے نا جیب میں, یہ مانگتا پھرے گا. تو اچھی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا بھی ہے. اس کو کہیں جاب کرے گا یا کام کرے گا. تو پھر دو رشتے آ گئے, آجر اور مستاجر, امپلائی اور امپلائر اگین. اوکے, اب یہ سارے رشتوں کو بیلنس کر کے چلانا کون بتائے گا؟ تو اس زندگی کا جو نصاب زندگی میں جو کامیابی کا سفر ہے وہ ایک چیز سے مشروط ہے. اس کا ہمارا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس کو کہتے ہیں رول بیلنسنگ. اس بچے کا اگر یہ سفر یہاں سے لے کے وہاں تک کا اس نے اتنے سارے انٹریکشنز کے اندر جو بھی ہم نے بات کی, اس سے زیادہ ہیں ویسے, ابھی تو ہم صرف اس کو اس نے پراپر SOP کے ساتھ کر لیا. ماں باپ, رشتہ دار, بچے, بیوی اور ساری جو بھی انٹریکشن کامیابی کے ساتھ گزرتا ہوا وہاں تک جا رہا ہے, تو اس کی زندگی ہم کہتے ہیں جی ایک سکسیزفل لائف. یہ سب کی خواہش ہوتی ہے زندگی کیسے ہو, نمبر 1 سکسیزفل. کامیابی تو ہے لیکن خوشی نہیں مل رہی. خوشیاں بھی تو ہو نا. کامیابی کس کا نام ہے؟ پیسے کا نام ہے. پیسہ بہت ہے لیکن خوشی نہیں ہو رہی. تو ریئل خوشی ہونے چاہیے, ہیپینس ہونی چاہیے لائف کے اندر. تو ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک انڈیکس ہے کوالٹی کا, یعنی دنیا میں کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کوالٹی آف لائف بہتر ہے, کیوں. ایک اور پھر بعد میں آ گیا HPI ہیپی پلانٹ انڈیکس, کہ ہر چیز کوالٹی نہیں ہوتی. آپ کے پاس اتنا پر کیپٹا ہو اور آپ کے پاس گاڑی ہو, شیلٹر ہو, بنگلہ, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے, بہت ضروری ہے, لیکن خوشی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تو دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں جو خوش ممالک ہیں جن کا وہ نمبر ہے, تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. یعنی خوشی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے زندگی سے. تو دوسرا پوائنٹ آ گیا ہماری زندگی اس بچے کی, اسی بچے کو لے لیتے ہیں, اسی عبداللہ عبد الرحمن, یہاں سے لے کے وہاں تک جو گزرے وہ سکسیزفل لائف, ہیپی بھی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ خوشی بھی ہے, دل کا اطمینان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو دل کا اطمینان نہیں ہے تو وہاں پہ تو ویسٹ کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں. سب کچھ ہے دنیا کی, جو چیز سوچ سکتا ہے انسان بس وہ آ گئی ان کے پاس, گھر کی دہلیز پر ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز, کینیڈا, سویڈن, ویلفیئر اسٹیٹ دنیا کی آپ دیکھیں گے, حیران ہو جائیں گے. جاب نہیں مل رہی جی, پڑھ لیا جاب نہیں مل رہی, تو اپلیکیشن دینی ہے نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے گھر پہ, اگلے مہینے پیسے آنے شروع ہو گئے. کتنے 3 سال نہیں مل رہی, 5 سال نہیں مل رہی, پیسے آ رہے ہیں. آپ کو کیا چیز چاہیے؟ بس سکون نہیں مل رہا. تو ایک خوشی یعنی خودکشی نہیں ہے, اجتماعی خودکشیاں. وجہ کیا ہے؟ تیسری بات مائنس ہے. تو 3 باتیں جو ہے ہمارے پاس آ گئی کہ اس سفر میں یہ عبداللہ اور امت اللہ مینس, ٹھیک ہے نا, اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی, یہ یہاں سے نکل کے وہاں پہ جا رہے ہیں. ان کی زندگی کے اندر 3 چیزیں ہمیں پتہ چل گئی, کامیابی, خوشی اور آسودگی, سکینت, کنٹینٹمنٹ. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے. ابھی سارا جھگڑا آپ دیکھیں, وہ بچے کی شادی ہوئی, اماں کہتی ہیں بیوی کی طرف ہو گیا, سسرال کہتے ہیں بس ہم اماں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا. اب اس کے اوپر آ گئی نا, وہ عبداللہ اور امت اللہ کے مسئلہ ہے نا, کہ وہ ایک طرف ساس ہے ایک طرف ماں ہے, وہ کیسے کیا کرے. بیوی ہے, رول بیلنسنگ. اب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو بیلنس کرے اپنی لائف کے اندر. کسی جگہ لگ گئے تو لگ گئے, جاب میں لگ گئے تو معاشی حیوان بن گئے, کسی چیز کو چھوڑ دیا آپ نے, رول بیلنسنگ نہیں ہوئی. پڑھائی میں لگ گئے تو سارے رشتے ناطے چھوڑ دیا آپ نے, سب بھول گئے. اپنا کیریئر بنانا شروع کیا تو اوپر چلتے چلے گئے, اور ضروری سمجھا کہ رشتے ناطے کاٹ دیں گے تو ہم اوپر جائیں گے, رول بیلنسنگ آؤٹ ہوگی. تو آپ کسی ایک جگہ جا سکتے ہیں لیکن 3 چیزیں نہیں مل سکتی, یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. 3 چیزوں کے لیے فارمولہ یہ ہے,
ہو سکتا ہے کہ آپ پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہو جائیں، پیسہ بہت آ جائے، لیکن تیسرا پوائنٹ نہیں ملے گا آپ کو، کوئی خلش رہے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں سفر زندگی اور نصاب زندگی کا وائے، کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں تھوڑی سی انسان کے اوپر، پھر 5 دائروں پہ آئیں گے. 5 دائرے پھر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. قدرت کی اسکیم ہے کیا؟ جس انسان کو، جس عبداللہ اور رحمت اللہ کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، وہ اس کی ڈیزائن بائی نیچر کیا اللہ نے بیان کی ہے. دیکھیے دنیا کی جتنی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس میں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، نوٹ کریں گے کہ بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی آتی ہیں. جنگل میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کسی جانور کا، اور اس کے ماں باپ یا کوئی بچھڑ گیا یا کسی بڑے درندے نے اس کو کھا لیا. اب وہ بالکل نیو بورن بیبی ہے اور جنگل کے اندر اکیلا ہے. تو قدرت کا نظام اس کو سیکیور کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. قدرت کے نظام میں وہ بچہ سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو پہلے دن سے، پہلے لمحے سے اس نیو بورن بیبی کو رہنمائی کی، تربیت کی، پرورش کی، نگہداشت کی، نگہبانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کی مخلوق میں انسان ایسی مخلوق ہے جس کے لیے، اسی لیے ہے وہ جو ہے نا، جو علم حاصل کرنا، تحصیل علم جو فرض ہے، وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے تعلیم اور بہترین چیز جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیں اس کی تربیت کہا گیا ہے، ان کو ادب سکھانا کہا گیا ہے. تو یہ اتنی مینڈیٹری ہے، اتنی لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سفر زندگی میں جو نصاب زندگی چاہیے وہ تو ملنا یہاں سے، اور یہ اس کا محتاج ہے. انسان اس کا محتاج ہے. وہ شیر کا بچہ محتاج نہیں ہے، وہ سیکھ لے گا چیرنا پھاڑنا کسی بھی انداز سے، اس کی زندگی گزر جائے گی. انسان کی زندگی نہیں گزرے گی اگر اس کو کسی نے کچھ بتایا نہیں ہو. میں دیکھتا ہوں کبھی مختلف جگہ ٹریولنگ میں جانا ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی نے کچھ بنیادی چیزیں نہیں بتائی، نہ ماں باپ نے بتائی ہوگی، نہ بڑوں نے بتائی ہوگی، نہ اساتذہ نے، نہ کہیں پر بھی انہوں نے وہ چیز نہیں بتائی، یا انہوں نے نہیں سیکھی، بتائی ہو تو نہیں سیکھی. تو آج 40 سال 50 سال کے بعد وہ ان کی جو چیز شخصیت میں نظر آ رہی ہے نا، مظاہر میں، وہ چیز ہے اس لیے کہ وہ تربیت کا محتاج ہے. دوسری بات یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کی جو عز و شرف ہے، اس کا جو اشرف ہونا ہے، اس کی بے شمار اللہ نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس لیے اللہ نے اس کو سارے نام سکھا دی اسماء کے، ایک کوڈیفیکیشن آف لائف سکھا دی. ٹھیک ہے، زندگی کو برتنا سکھا دیا آدم کو، کسی اور کے لیے یہ بات نہیں آئی. اس کے بعد وہ اس کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ آدم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب ملائکہ بھی ہو گئے. پھر اس کے اندر وہ نفخت وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تیسرا کام یہ کیا کہ اپنے اندر سے، اس کو پتہ ہے اس کی فطرت میں نیکی ہے، اس کی فطرت میں اللہ کی پہچان ہے، یہ بھی اس میں دے دی. پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور کو بھی جانتا ہے اور تقویٰ پرہیزگاری کو بھی جانتا ہے، اندر سے جانتا ہے، راستہ کوئی بھی اختیار کرے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شکر کا رویہ، کفر کا رویہ، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے دکھا دیے. ہم نے اس کو کیا کیا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، یہ ساری چیزیں ہم نے دی، فیکلٹیز دی. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ، ساری چیزیں دی. دیکھو، جانو، سمجھو، علم حاصل کرو، سفر کو یاد رکھو یہاں سے لے کے قبر کا. نصاب زندگی تم کو طے کرنا ہے. تمہاری ڈیزائننگ اتنی زبردست ہے، برتر ہے، شرف اس کے اندر موجود ہے، ضمیر اس کے اندر ڈال دیا ہے. یہ اللہ نے کیا کیا؟ ساری چیزیں دی تاکہ تعلیم و تربیت کا معاملہ آسان ہو جائے. جو آپ سمجھا رہے ہیں نا، آپ اس کو خیر بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، سچ بولنا چاہیے، یقین نہیں کرنا چاہیے. سچ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ جب نیو بورن ہے نا، نیو بورن بیبی، وہ سچ کو ساتھ لے کر آیا ہے، وہ خیر کو ساتھ لے کے آیا ہے، وہ بر کو ساتھ لے کے آیا ہے، وہ اللہ کانشیسنیس کو ساتھ لے کے آیا ہے.
یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جو فطرہ کے اوپر پیدا ہوا ہے وہ، اسی لیے وہ ہے نا کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ فطرت سے پیدا ہوا، پھر کیا کیا ان کے بڑوں نے، ان کے ماں باپ نے، ان کے ماحول نے اس کو بنا دیا، کچھ اپنی تعلیم و تربیت سے ان کو سیکولر بنا دیا، ابھی ملحد بنا دیا، نوجوانوں ایتھیسٹ بننے شروع ہو گئے۔ ہم نے تو تم کو اسلام کی فطرت سے پیدا کیا تھا۔ تو ایکسٹرنل انٹرونشن جو ہے تعلیم و تربیت کی، دیٹ شوڈ بی الائنڈ ود دی انٹرنل جو ڈسپوزیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے نا، اس کو الائن کرنے کی ضرورت ہے، بقیہ کوئی کام ہی نہیں ہمارا، بہت آسان ہے یہ کام۔ اس لیے اس اسکیم کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی یہ جو انسان ہے اس کی ڈیزائننگ کے اندر وہ۔ تیسری بات ہم نے وہاں پہ 3 جملے لکھے تھے نا، سکسیسفل، دوسرا ہیپینس، تیسرا کنٹینٹمنٹ، ٹھیک ہے، 3 چیزیں۔ تو یہ کامیابی، خوشی اور سکینت ملے گی کیسے؟ ایک بندے نے دوسرے کا مال چرا لیا، اس کو تو کامیابی مل گئی نا جس نے مال چرایا ہے۔ آج زبردست کام کیا میں نے، کامیاب، بالکل کامیاب ڈکیتی ہے میری، کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، کامیاب ڈکیتی۔ Who will define this success؟ وہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، کون کامیاب ہے؟ خوشی کس کو کہتے ہیں؟ آپ پوچھیں، کیا آپ خوشی کے، میں ذرا معلوم کرتا رہتا ہوں، خوشی کا پوچھیں آپ، لوگوں کے ذہن میں لگے خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کیا، آپ کا آئیڈیل کیا ہے؟ بس اکیلا رہوں میں سکون کے ساتھ، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ جنگل میں چلے ہوں، ایک ہٹ ہو، بس میں ہوں، وہ ہوں، کوئی آبشار ہو، کوئی جنگل ہو، کچھ لوگ آج کل اضافہ کر رہے ہیں میں ہوں، میرا لیپ ٹاپ ہو، بس ساتھ سکون کی زندگی۔ تو who will define, what is the parameter of defining all these یہ جو کمپوننٹس؟ وحی، جزاک اللہ، اس کا جو معیار کیا ہے وحی، وہ بتا دے گا آپ کو کہ خوشی کیا ہے، سکینت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک چیز کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اسکیم میں 2 چیزیں شامل کی اللہ نے۔ ایک چیز ہوتی ہے جی پوٹینشل، اور ایک ہوتی ہے ڈائریکشن۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا نا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اب تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا، سخر لکم الشمس، تمہارے لیے شمس و قمر بھی اور بر و بحر بھی اللہ نے مسخر کیے۔ تو وہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا نا، تو پھر ہم ابھی 1 گھنٹے میں آپ یہاں سے اسلام آباد نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو 40,000 فٹ پہ آپ چلا رہے ہیں، جہاز کو اڑا رہے ہیں، اور سمندر کے اندر آپ ٹرینیں چلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ استعداد، قوت، پوٹینشل، وہ مسخر ہونا اللہ نے لکھا ہے، دیٹ از کالڈ پوٹینشل۔ یہ بائی نیچر اللہ نے دیا ہے بالقوہ۔ دوسری چیز، اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ڈائریکشن ہے۔ یہ اس کو اپنے پوٹینشل کو ایسے لگائے کہ فساد پیدا ہو جائے، اس کی انٹرنل لائف میں سکینت غائب ہو جائے، خوشی ختم ہو جائے، دوسروں کی خوشی بھی بگاڑنے والا ہو، اس لیے کہ اس کو رول بیلنسنگ نہیں پتہ۔ وہ ایسا فرد ہے کہ اس سے سب پناہ مانگتے، بھائی جان چھوٹے ہماری۔ پوٹینشل تو تھا نا اس کا، وہ بالقوہ ہے۔ پھر کیا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس کے پاس ڈائریکشن نہیں۔ ہاؤ ڈو یو یوٹیلائز دس پوٹینشیل، یور انرجیز، یور ایبلٹیز، یور اسکلس، یور کیپیبلٹیز، ان وچ ڈائریکشن؟ یہ ہے وہی، وہ بتائے گا اللہ کہ تمہیں جو چیزیں دی گئی تھی یہ تم کو کس جگہ پہ لگانی ہے۔ تو پوائنٹ کیا ہو گیا؟ دونوں چیزیں ہو گئی، تو پوٹینشیل بھی یہ اور ڈائریکشن بھی، یہ بھی اس کی اسکیم کا حصہ ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ وہ 5 دائرے ہیں کیا وائی کے بعد۔ یہ 3 الفاظ آپ کو یاد رکھنے، رول بیلنسنگ، پوٹینشیل اور ڈائریکشن، ٹھیک ہے؟ تو بورڈ پہ میں نے اس کو مٹایا ہے۔ نمبر 1 بلیف سسٹم۔
دائرے آسان ہو جائیں گے. یہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں. ہم نے کہا کہ ہسبینڈ وائف، سن ڈاٹر، فادر مدر، ان کے درمیان ایک رشتہ ہے. اس رشتے کی کون تعلیم دے گا اور کس کو کیا کرنا چاہیے کون بتائے گا؟ میاں بیوی کے درمیان کے یو سی چیئرمین یو سی کونسل بتائے گی، یونین کونسل بتائے گی، صوبائی اسمبلی بتائے گی، قومی اسمبلی بتائے گی، یونائٹڈ نیشن بتائے گا، چارٹر کون بتائے گا؟ حدود اللہ. یعنی اگر یہ بتانا شروع کریں تو ہر ایک الگ الگ بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بلیف سسٹم پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو یہ بتائے اور آپ کو پابند رکھے. حدود کا مطلب پابند ہے. آپ لمیٹیشن میں رہیں جی، اس سے باہر نہیں آئیں. جب آپ کہتے ہیں نا آپ نے یہ اس سے باہر آئے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے باہر آنے کا مطلب میں اب یہ لکھتے لکھتے یہاں سے باہر آ گیا ہوں. یہ باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ڈیفائن تھی تو میں نے کہا نا باہر آیا ہوں. ادروائز تو آپ کھیلتے رہیں گے. تو آپ کھیل نہیں سکتے، زندگی سے کھیل نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو بلیف سسٹم چاہیے، آگاہی کے لیے اور پابند ہونے کے لیے. کوئی آپ کو باندھ کے رکھے، ضابطے میں لے کر آئے. ادروائز وہ آپ کی زندگی، سفر زندگی اور نصاب زندگی ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ تین چیزیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، آج کل اس کی بڑی بات ہوتی ہے اسکل سیٹ، اسکل پیک، مختلف اس کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہوگی، دوسری چیز کیا ہوگی، یہ اسکل سیٹ. یعنی آپ کو اس زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو چاہیے نا، استعداد اور مہارتیں اور کوئی چیز. کمیونیکیشن آپ کی اچھی ہو. آپ زندگی کے اندر، لائف از آل اباؤٹ ڈیسیشنس، لائف از آل اباؤٹ میکنگ ڈیسیشنس. آپ کو ہر لمحے کوئی ڈیسیشن لینا ہے. آپ صبح اٹھے، آج جائیں یا نہیں جائیں، اس کا ڈیسیشن آپ کو لینا ہے. ابھی چلتے ہیں، اس کا ڈیسیشن لینا. کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، ڈیسیشن آپ کو لینا ہے. یہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں بچوں سے، یوتھ، اس پہ جب آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں نا تیزی کے ساتھ، ٹھک 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 ٹھک، 5 منٹ میں 150، اس کا ڈیسیشن بھی نا آپ کو لینا ہے. تو اس کا سحر یہ ہے، یہ بھی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے کہ اس نے ایسا فیک ورلڈ پیدا کیا ہے اس اسکرین نے، اس کے اندر کی چیز نے، کہ آپ ڈیسیشن، آپ کہتے ہیں ادھر سے آواز آئی امی کی، ابو کی، یا کسی بڑے کی، کوئی کام کرنا ہے، آپ نے یہ ڈیسیشن ابھی بس یہ آخری ہے میرا، وہ آخری نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا یہ آخری، بس ابھی آ رہا ہوں جی، 5 منٹ میں آ رہا ہوں. 5 منٹ نہیں ہوں گے، 10 منٹ ہو جائیں گے. پھر دوسری تیسری آواز، جب تک ایک ہاتھ نہیں لگے گا اس وقت تک آپ ڈیسیشن نہیں لے رہے. آپ کو اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، ڈیسیشن لینا ہے. تو لائف از آل اباؤٹ ڈیسیشن. تو اس ڈیسیشن کا تعلق اس ڈائریکشن سے ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے بات بتائی تھی. تو 2 باتیں ہو گئی. بلیف سسٹم چاہیے اور اسکل سیٹ چاہیے آپ کو. اسکل ڈیسیشن میکنگ ہے. ٹھیک ہے. ڈیسیشن میکنگ کس کی بنیاد پہ ہو، اس ڈائریکشن کی بنیاد پہ ہو. تیسری بات، میں بہت ساؤنڈ ہوں پروفیشنلی، اچھا بزنس مین ہوں، مجھے سارے بزنس کے گروپ پتہ ہے، اچھا ڈاکٹر ہوں، اچھا انجینئر ہوں، بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بد تہذیب اور بد اخلاق آدمی ہوں. تو میری لائف کے وہ 3 پورشن تھے نا، بس ٹھیک نہیں گزریں گے. پیسہ آ جائے گا، لیکن وہ جو بقیہ 2 چیزیں کیا تھیں، سکسیس، ہیپینس، کنٹینٹمنٹ، نہیں آئے گی. سونا مشکل ہو جائے گی. ویلیو سسٹم نہیں ہے. تو ویلیو سسٹم آپ کو کیا کرتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے تیسری بات یہ بھی ہو گئی، ویلیو سسٹم آپ کے پاس آ گیا. چوتھی بات یہ ہو گئی، مینرس. الدین کلہ ادب. دین سراسر ایٹیکیٹس کا نام ہے، مینرس کا نام ہے. اور یہ بات بھی سب کو پتہ ہوگی، ایسی کوئی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، بڑے لرنڈ لوگ ہیں اور جہاندیدہ بھی ہیں، کہ زندگی ہے نا وہ صرف ڈگریوں سے نہیں گزرتی.
زندگی گزرتی ہے ادب کے ساتھ. اسی لیے پہلے لوگ کہتے تھے, اب تو نئی جنریشن کو پتہ ہے نہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو اس نصیب کو ایسے کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ادب جو ہے نا آپ کے کو نصیب کھینچ کر لے کے آتا ہے. ادب جو ہے بخت کو لے کر آتا ہے, خوش قسمتی کو لے کر آتا ہے. تو ادب اگر ہوگا تو وہ جو 3 پوائنٹ سے آپ کو ٹھیک گزر رہے ہوں گے با ادب. اس کا مطلب یہ ہے کہ مینرز جو زندگی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے آپ کی ٹرانزیکشنس ہیں نا, مختلف رول جس کی ہم نے بات کی اس عبداللہ اور رحمۃ اللہ کی, اس کو با ادب زندگی گزارنا, آداب سیکھنا. کھانا کیسے کھانا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بزرگوں کے سامنے کیسے بیٹھنا. آج آپ کے پاس ڈگری تو ہے, 5 وقت نمازی بھی یہاں پہ, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ماں باپ سے بات کیسے کرنی. ماں باپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہسبینڈ وائف اگین جہاں سے ہم چلے تھے. تو رول بیلنسنگ ہماری ہو رہی ہے آؤٹ, اس لیے کہ ہمیں مینرس نہیں پتہ. اور آخری چیز یہ کہ اب زندگی گزارنی ہے تو آپ کو کوئی کام بھی تو کرنا ہے نا. کوئی معاشی ایکٹیویٹی بھی تو کرنی ہے, کوئی چیز سیکھنی ہے. تجارت سیکھیں گے, میں کھیتی باڑی سیکھوں گا, زندگی گزارنی ہے نا. اس لیے کہ میرا سفر جو ہے وہ واضح ہے. اس سفر کے لیے اچھے انداز سے گزارنے کے لیے مجھے فائنینشیلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ یہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ کام بھی مجھے کرنا ہے. تو 5 دائرے جو ہیں ہمارے, اب وہ آسان ہو جائیں گے آپ کو. جو افراد دیر سے آئے نا ان کے لیے بس ایک ہم نے ایک بات کی تھی 2 منٹ کے اندر, کہ یہ ایک ہے نیو بورن بیبی, اور وہ ہے اس کی منزل, یہاں سے لے کے وہاں تک کا سفر زندگی ہے. ہمیں تعلیم کون سی حاصل کرنی ہے, کیسی حاصل کرنی ہے, خود اور دوسروں کو دینی ہے. اس کے میجر ڈومینس کون سے ہیں یہ ہم سمجھ رہے ہیں اس 2 تصویروں سے. اور ہم چاہتے ہیں یہ والی ہماری زندگی ایسی گزری, سکسیزفل لائف ہو, ہیپینس ہو, اس کے اندر کنٹینٹمنٹ ہو. یہ اس صورت میں گزر سکتی ہے جب آپ رول بیلنسنگ کو سمجھیں گے. رول بیلنسنگ کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوری اسکیم دی ہے انسان کو. بہت محنت مجھے کرنی پڑ رہی ہے ایسی بات نہیں, کوئی محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے, ٹھیک ہے. اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ کو اس کو الائن کرنا ہے صرف, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں, اور یہ اب اس کو آسان اردو میں ہم یہ کہیں گے. پہلی بات ہے جناب, کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ کو دور سے نظر آ رہا ہے؟ نمبر 1 دائرہ اگر ٹھیک ہے, عقائد اور علوم عالیہ. یہ جو ہمیں رول بیلنسنگ کون سکھائے گا؟ یہ بلیف سسٹم سکھائے گا. اگر ہمارا ایمان کسی برتر ذات پہ نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا کسی برتر ذات کے, تو انسان جو سرکش ہے. اذهب الى فرعون فانه طغى, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس, انه طغى, اس نے بڑی سرکشی اور بغاوت کر دی. اب آپ اس سے باہر ہو گیا, لمٹ سے, حدود اللہ سے وہ نکل گیا, اس کی جو بھی تھی چیزیں. تو بلیف سسٹم ہمیں چاہیے اس رول بیلنسنگ کے لیے گائیڈنس چاہیے. یہ کون بتائے گا؟ یہ بلیف سسٹم بتائے گا, عقائد بتائیں گے. یعنی انسان کسی دی ٹوٹل سبمیشن بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ ماننا جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور علوم عالیہ اس کا سیکھنا ضروری ہے, ورنہ یہ جو ہیپینس نہیں ملے گی. کامیابی شاید مل جائے جس کو ہم کہ محدود کامیابی ہے, سکون نہیں ملے گا اگر علوم عالیہ نہیں ہوتے ہیں. علوم عالیہ کا مطلب کیا ہے؟ عین سے علوم عالیہ. ایک ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے عالیہ. یہ نام بھی ہوتے ہیں نا اکثر, عالیہ لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں عالیہ. فی جنت عالیہ, بڑی عالی مقام جنتوں میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا ایسے لوگوں کا. علوم عالیہ وہ ہیں جو بڑے سپر نالج ہے, اسٹڈیز ہیں, قرآن ہے. آپ کی لائف سکسیزفل ہے اس وقت ہوگی جب ہمیں نماز پڑھنا آئے گی. ہمیں نماز پڑھنا آتی ہی نہیں آتی پتہ نہیں, رکوع سجود آتے ہیں معلوم نہیں.
علوم عالیہ وہ ہوتے ہیں جس کا آپ کو مینڈیٹری ہے، جس کا آپ کو سوال ہوگا. یو ول بی آنسریبل بیفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بلکہ پہلا کہتے ہیں نماز کا ہی سوال ہونا ہے. تو نماز کا جاننا، اس کے اندر اللہ اکبر. تو اب مجھے پڑھنا کیا، یہ نہیں پتہ. یہ نہیں پتہ تو فارمولہ خراب ہو جائے گا سکسیزفل کا، ہیپینس کا. اس کا مطلب ہے مجھے پڑھنا آنا چاہیے. اب کیسے ڈیفائن ہو رہی ہے تعلیم؟ مجھے قرآن پڑھنا آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ علوم عالیہ کا حصہ ہے اور اس کا سوال ہونا ہے. مجھے نماز پڑھنی تو آتی ہے، وضو نہیں آتا. وضو از اے پری ریکویزٹ آف آفرنگ نماز. ایسا ہی ہے، تو نماز بھی نہیں ہوگی اگر وضو نہیں آتا تو. ابھی آپ پوچھ لیں وضو کے فرائض کیا ہے، جنرل سروے کر لیں، 50 سال کے اوپر سے لوگوں معلوم کر لیجیے. غسل کے فرائض کیا ہیں معلوم کر لیجیے. ہمیں دنیا بھر کی سب معلومات ہیں، یہ نہیں پتہ ہے. اگر اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی چیز ڈسٹرب ہے ہماری کہ جس کا آگے اس سفر زندگی میں کہیں گڑبڑ ہو جائے گی. یہاں تھی نیو بورن بیبی، اور وہاں پہ کیا تھا؟ قبر. ہماری جو زندگی ہے نا اس کے بعد بھی ہے گڑبڑ. یہاں پہ بھی ہونی ہے، اس ٹریولنگ کے اندر بھی، اور اوپر بھی ہو جائے گی. رول ماڈل، جی رول ماڈل اسوہ حسنہ ہے نا وہ تو. جی تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عقائد اور علوم عالیہ کو جانیے. یہ پہلا دائرہ ہے، یہ مینڈیٹری ہے. کہیں سے بھی مل جائے، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی مل جائے. ابھی ہم اس کی تقسیم نہیں کر رہے اس لیے کہ ابھی زیرو بیس پہ ہمیں یہ مدرسے سے ملے گا، اسکول سے ملے گا، یونیورسٹی سے ملے گا. اچھا تو یہ کسی ایک جگہ مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن گھر سے مل جائے. لیکن بہرحال پہلا دائرہ یہ. نمبر 2 مہارات زندگی، یعنی اسکل سیٹ. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس ایک کوئی اسکلس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس کی آگے تشریح کر دیتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی سی. آداب زندگی، مینرز، ایٹیکیٹس آف لائف. تیسرا اخلاق حسنہ، ویلیو سسٹم. آپ کا زندگی میں بہت اہم چیز ہے اخلاق حسنہ. اور 5واں ہے پیشہ ورانہ معاشی دائرہ. ٹھیک ہے، ویسے ہم ان 5 دائروں میں سب سے زیادہ فوکس ہمارا کہاں پہ ہے؟ جس میں سب کو فکر ہے، یعنی وہ معاشی دائرہ جو ہے وہ. ابھی ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں پہ اس لیے انویسٹمنٹ کی تھی، اس کو ڈاکٹر انجینئر بنایا ہے 50 لاکھ دے کے، تو اس لیے کہ وہ 40,000 روپے کی جاب کرے گا. تو پوائنٹ تو بالکل صحیح ہے. پوائنٹ اس لیے صحیح ہے کہ ہمارا پرسیپشن ہوا تھا نا، ہم نے انویسٹمنٹ کی. میں نے یہ الفاظ سنے ماں باپ سے کہ ہم نے بچوں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ وہ پے بیک ہو. اب پے بیک تو ہو نہیں رہا. ہم بھی پریشان ہیں. بچے پہ الگ اسٹریس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یوتھ کا اسٹریس کیا ہے، پیئر پریشر کیا ہے، فیملی پریشر کیا ہے، جہاں رشتہ ناتا ہونا ہے وہاں کا پریشر کیا ہے. مجھے تو کوئی چیز بننی ہے، وہ تو بنتا نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے. تو ایک چیز پہ آپ نے فوکس کیا تو کیا چیز بگڑ گئی؟ یہاں ایک جملہ لکھا تھا میں نے سب سے پہلے، رول. آپ نے ایک کو فوکس کر دیا نا، کچھ 3 چیزیں نکل گئیں، تو اس کا مطلب یہ رول بیلنسنگ بگڑ گئی. تو زندگی جو گزرتی ہے نا وہ رول بیلنس سے گزرتی ہے. ان ساری چیزوں کے ہیومن انٹریکشن کی جو میں نے ڈومینس آپ کو بتائی تھی. اچھا جی، اب آ جائیں، میں کچھ اس کی مثالیں آپ کو دے دوں. عقائد اور علوم عالیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو پہلی چیز لکھی ہے نا وہ ایسا لگے گا کہ ہم 3ری 4تھی کلاس کے اسلامیات سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے. ابھی جو ایک ہوا ہے انڈیا میں مناظرہ، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کلپس اس کے؟ ہاں دیکھا ہوں گے نا. تو ابھی 30 سال 40 سال یوتھ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. یونیورسٹی کے اندر مطلب ایک بڑی تعداد ہے وہ کوشچن کرتی ہے اللہ کے وجود پہ. تو وہ جو اسلامیات آپ نے 3ری 4تھی کلاس میں پڑھی تھی جناب، اب وہ جو پریکٹیکل لائف کے اندر اس کا جو مسئلہ ہے نا، تو جو کانشیسنس، اللہ کا دھیان، اللہ کو لے کے ساتھ چلنا، وہ تو ہمیں سکھایا نہیں گیا نا. اسلامیات کی کتاب میں
اسلامیات کون سا سبجیکٹ ہے؟ اسکورنگ سبجیکٹ ہے. اسلامیات کون سا سبجیکٹ ہے؟ بورنگ سبجیکٹ ہے. ایک اس لیے کہ اس کے ٹیچر کا مسئلہ ہے، کتاب کا مسئلہ ہے، یا پھر پتہ نہیں، ہاں اسکور یاد کرو، رٹا لگاؤ. ہم نے اس کو زندگی میں جذب نہیں کیا، اپلائی نہیں کیا، کسی نے بتایا نہیں. تو تعلیم تعلم کا وہ معاملہ اس ڈومین میں. تو توحید رسالت آخرت کو میں توحید ایک پرسنالٹی ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن توحید ایک پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، جب یہ ہم سمجھیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا. رسالت آخرت، صفات باری تعالیٰ، اللہ کو پہچاننا، یہ کوئی ہے گھر سے لے کر یونیورسٹی تک، فارمل اور انفارمل، اینڈ تھرڈ ون از نان فارمل. تینوں ایجوکیشن میں جو آپ کو اللہ کی صفات کا کوئی بتاتا ہو کہ اللہ الشکور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ البصیر ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ بصیر ہے اور سمیع ہے، تو آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے کا جو سارا نظام ہے نا، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وی آر ڈریون بائی دیٹ سی سی ٹی وی کیمرا. اور مجھے معلوم ہے کہ ایک دن ایک عدالت لگے گی اور اس میں میرا کچا چٹا سب سامنے آ جائے گا. اتنے منٹ پہ، اتنے گھنٹے میں، اتنے سیکنڈ پہ تم نے یہ کام کیا ہے، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پورا براڈ کاسٹنگ سسٹم آپ کے سامنے آ گیا، آپ کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، آپ کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے. یہ مجھے آج معلوم ہے اپنے ایکشن کرتے ہوئے. تو میں کانشیس ہوں، مجھے کسی سی سی ٹی وی کا، مجھے کسی باسنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہیں، فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایسا جب آپ اس میں سے وہ صفات نکال لیں گے، تو آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر ایک شہر میں 10 منٹ کے لیے جب لائٹ چلی گئی تھی تو وہاں کیا حشر ہوا تھا؟ آپ نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا نا، اندر اللہ نہیں ہے. تو جیسے وہ کنٹرول ہٹے گا تو آپ کا فساد اندر کا باہر آ جائے گا، اندر کا شیطان باہر آ جائے گا. تو صفات باری تعالیٰ اور اسماء الحسنہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا کہ اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہیں تو یہ اللہ کو جاننے کے لیے. پھر شرعی احکام، کوئی ڈاکٹرس ہے، انجینئر ہیں، تاجر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی تھی، آرڈیننس جاری کیا تھا کہ کوئی فرد مارکیٹ میں دکان نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ بزنس جو اسلام کے تجارتی اصول ہے اس کو نہ جان لے. ابھی آپ مارکیٹ کا سروے کر لیں کہ ان کو پتہ ہے کہ من غش فلیس منی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، اندر نیچے گیلی ہے گندم، اوپر سوکھا ڈھیر ہے. آپ نے کہا دھوکہ ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے کیسے عنوانات سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اوپر کا ڈھیر کیا ہے اور اندر کا ڈھیر کیا ہے، سامنے آپ نے کون سے پھل لگائے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کون، آپ کو یہ کیا، کہاں ہے تعلیم و تربیت؟ تو شرعی احکام ڈاکٹرز کے لیے کیا ہے، شرعی احکام جاننا ضروری ہے. انجینئرس کے لیے کیا ہے، وہ بھی جاننا، اسپیسیفک فیلڈ کے لیے. اور جنرل احکام کیا ہے شرعی، یہ معلوم ہونا ضروری ہے. جو آپ کے فرائض واجبات ہیں، ٹھیک ہے، فرائض واجبات ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، اس لیے کہ وہ اس کا تعلق ان 3 پیرامیٹر سے ہے. ٹھیک ہے، حلال اور حرام. آپ اگر آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کو مانا ہے تو مطلب حدود قائم ہو گئی ہے نا، پھر تو آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے نا، اس دائرے سے. تو آپ کو خنزیر کھانا ہے، آپ کو شراب پینی ہے، ہاتھی گینڈا کھانا ہے، سود کھانا ہے، چلیں وہ تو جانور ہو گئے نا. کوئی پابند، یہ کون بتائے گا؟ اور پابند کرنا، بتانا اور پابند کرنا، یہ دونوں کام بلیف سسٹم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. اپنے پروفیشن کے اندر حلال و حرام. ایک چیز ہوتا ہے فرض عین، سب کو پتہ ہے نا، فرض عین. ایک فرض کفایہ بھی ہوتے ہیں، فرض عین بھی ہوتا ہے، یعنی جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، جس کے اوپر آپ کا سوال ہوگا، مسئولیت ہے، آپ آنسریبل ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. وہ ہے، وہ پتہ ہے ہمیں کون سے؟ ماں باپ کے حقوق ہمیں پتہ ہے، اولاد کے حقوق پتہ ہے، بیوی کے حقوق پتہ ہے، وراثت دینی ہے پتہ ہے، بیوی کا مہر دینا ہے پتہ ہے. ہم تو کامیاب، سکسیسفل، ہیپینس، کنٹینٹمنٹ لائف گزر ہی نہیں سکتی. مہر نہیں دیا، 50 سال زندگی گزر گئی. بھائی اس کو پہلے دن دینا تھی، پہلے گھنٹے میں دینا تھا.
ادھر سے دیا ہے اور ادھر سے بھائی نے واپس لے لیا وراثت، پھر یہ کانٹینٹ لائف گزرے گی آپ کی؟ نہیں گزر سکتی، اس لیے کہ یہاں سے یہاں تک کا سفر ڈسٹرب کر دیا آپ نے، نہ چیز سیکھی نہ اس کو اپلائی کی. تو یہ ہے فرض عین اس کو دنیا میں جاتا. پھر جو ہے وہ اسکل سیٹ، اس میں بہت ساری چیز ہیں، میں نے چند لکھی ہیں اور کچھ اس حساب سے لکھ لیا ہے. کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی انسان کی جو قوت بیان ہے کمیونیکیشن اس کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے تھنکنگ اسکل. انسان کے پاس اللہ نے جو ٹاپ کی اسکلس ہیں اس میں کمیونیکیشن ایک تھنکنگ ہے. انسان جیسی تھنکنگ کرتا ہے نا کوئی اور مخلوق نہیں کرتی. تھنکنگ کا لیول ہے. کتا بلی بھی سڑک کراس کر لیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کے کراس کرتے ہیں، ان کا ذہن نے کام کیا. لیکن جو تجزیہ انسان کے پاس ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ، یہ پرابلم سالونگ، کولیبریشن. آج کل ڈیجیٹل سوشل ایموشنل انٹیلیجنس، یہ شاید میں نے پچھلی مرتبہ ایک سیشن میں ایک بات بتائی تھی. ذہانت الگ چیز ہے اور انٹیلیجنس، جس طرح زندگی ادب سے گزرتی ہے نا، اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ زندگی ذہانت سے نہیں گزرتی، آئی کیو سے زندگی نہیں گزرتی. اچھی زندگی ای کیو سے گزرتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا غصے کو کیسے قابو میں کرنا ہے، آپ کو کون سی بات کب کہنی ہے، کب کہنی نہیں ہے، کہنی بھی نہیں ہے. اور آپ کے پاس آپ ٹھیک ہیں، آپ حق پر ہیں. تو یہ جو ایموشنل بیلنس ہے نا، یہ آج کل بہت عام ہے. یہ گلوبل سٹیزن شپ، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ میں نے آج کے حساب سے یہ اسکلس ہمارے پاس ہونی چاہیے. دوسرا دائرہ ہو گیا جناب علی یہ کمپیٹنسیز کا، اس کو کمپیٹنسیز بھی کہتے ہیں، سینچری 21 اسکلس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے رول ماڈلنگ کی بات کی تھی، یہ آخری پوائنٹ رول ماڈلنگ، اسوہ. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. آداب زندگی، اب یہ بظاہر آپ کو بہت عجیب سی یا چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، وہ یہ کون سا دائرہ ہے؟ یہ بہت بڑا دائرہ ہے. آداب گفتگو کے، ابھی گھروں میں آپ جائزہ لیں، سب ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، ایک کو خاموش ہونے کا وقت نہیں ہے. آپ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، قرآن نے ایک تو یہ بات بتائی، ایک سلیقہ بھی بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بات کو سنتے ہیں. ہماری لسننگ زیرو ہو چکی ہے، لڑائی کے لیے تیار ہے. اور میں جو آپ کو سن رہا ہوں نا، اس وقت آپ نے بولنا شروع کیا کوئی بات، تو میں آپ کو جتنی دیر خاموشی سے اور صبر کے ساتھ سن رہا ہوں نا، میں اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے. میں سن نہیں رہا ہوں. یہ ایک مسئلہ ہے. تو گفتگو کے آداب، ملاقات کے آداب. اگین یہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ مہمان آ گیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وہ مہمان کی تکریم کے لیے احادیث ہیں کہ مہمان کی تکریم ہوتی کیا ہے. اور میں ریسیپشن پہ ہوں گھر کے یا تقریب کے اندر، کسی شادی ہال کے اندر، اور جناب علی میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. آپ سی آف کرتے ہوئے بھی، کسی کو ریسیو کرتے بھی، ملاقات کے کوئی آداب ہیں نا. آپ 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، آپ بات کر رہے ہیں، بہت ایمرجنسی کال الگ بات ہے. کھانا کھا رہے ہیں، سب مل کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی کال آ گئی. آپ کو پتہ ہے کھانے کے آداب میں کھانے کی بھی کچھ بے حرمتی ہوتی ہوگی نا. تو اس وقت موبائل نہیں آیا تھا تو بہت ساری بے حرمتی اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. کھانے کو چھوڑ دینا، کھانے کو اچھا نہیں سمجھنا، یہ اس کی کھانے کی تقریب ہے. آپ کو پسند نہیں کھائیں، بس یہ تو ایسے ہی ہے، یہ کڑوا ہے، یہ تو کریلا مجھے پسند. کبھی کچھ نہیں کہیں، سب اللہ کی چیزیں آپ کو پسند نہیں. اب جب سے یہ آ گیا تو اس کی تقریم کا اور مسئلہ ہو گیا. وہ آپ کی ٹھنڈا ہو رہا ہے جناب، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیا نہیں، آپ کو فل ایک مائنڈ فلنس ہونی چاہیے نا. کہاں یہ کون سکھائے گا، یہ کون سکھائے گا؟ کوئی سکھا رہا ہے اس کو؟ یہ کوشچن مارک ہے آپ کے لیے. کوئی سکھا رہا ہے اس کو؟ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے یہ تو اتنا عام ہے، میں بس حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں ہم نہ اسکول سکھاتا ہے، نہ یونیورسٹی سکھاتی ہے، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں. ماں باپ خود سوشل میڈیا پہ ہیں 24 گھنٹے، وہ کیا سکھائیں گے؟
وہ سوشل میڈیا ان کو سکھاتا ہے جو کچھ بھی ان کو سکھانا ہے۔ اچھا یہ ہو گئے آداب، ایک ہے اخلاق حسنہ، ان کو ہم مکس بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن میں نے یہاں پہ اس کو علیحدہ رکھا۔ کائنڈنیس، رحمہ ہماری زندگی کے اندر رحمت ہے، یعنی مودت۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے نبی تم ان کے لیے رحم دل ہو۔ تو رحمت جو ہے دیٹ از اے سیمنٹنگ بانڈ بٹوین ٹو بلاکس، دو انسانوں کے درمیان جو رحم ہے نا، یعنی یہ بہت زبردست چیز ہے، کائنڈنیس۔ تو پروفیشنل ڈگری میرے پاس ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے، اس کا امکان ہے، لیکن میرے پاس رحم نہیں ہے، غصے کا میں بہت تیز ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ویلیو سسٹم ہے نا، ایکسیلنس ایک ویلیو ہے۔ آپ جو کام کریں کیسے کریں؟ ایکسیلنس کے ساتھ کریں، ہے؟ یعنی کون سا کام ہمیں ایکسیلنس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ کوئی چھوٹا کام بتا سکتے ہیں آپ؟ گاڑی ڈرائیو کرنی ہے ایکسیلنس کے ساتھ، اور گاڑی ڈرائیو کرنی ہے بغیر ایکسیلنس کے، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو مریض کو دیکھنا ہے، ایکسیلنس کے ساتھ اور بغیر ایکسیلنس کے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اگین میں نے بتایا تھا، ایک پچھلے دنوں ڈاکٹرز کا ایک سیشن کیا تھا میں نے، تو ان کو میں نے کئی مثالیں دی تھی جو گزری ہوئی ہیں، ایسی نہیں ہیں کہ ڈاکٹر ڈسچارج رپورٹ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ادھر گپ شپ کر رہے ہیں کسی سے ہنسی مذاق، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا کائنڈلی آپ ذرا ڈسچارج رپورٹ غلط لکھ دی۔ میں اپنے فادر کو دوبارہ لے کے گیا ایک ہفتے بعد، تو وہ جو او پی ڈی میں بیٹھا تھا، ہارٹ کا مسئلہ تھا، وہ سرجری کے بعد باہر آئے تھے، وہ سرجری کے بعد کی ڈسچارج رپورٹ ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ رپورٹ آپ کون سی دوا کھلا رہے ہیں؟ یہ لکھی ہوئی اس کے اندر دوائیں، ڈسچارج جو سمری میں تھی۔ تو کس نے لکھی ہے؟ میں نے ڈاکٹر کا نام بتایا، کہنے یار وہ کیا بتائے گا دوسرا ڈاکٹر، میں نے سمجھ لیا اس کی باڈی لینگویج سے کہ غلط لکھی ہوئی ہے، ہم نے تو دیکھ لیا تھا گھر میں کیا ہو گیا۔ تو انہیں نام بتایا، میں نے کیا کہاں لکھی تھی؟ گھر کمرے میں لکھی تھی کہاں؟ تو میں نے ان کو بتایا وہ کہاں پہ لکھی تھی، پیرامیڈیسن کے اطراف میں تھا، یہ آئے اور اس پہ ہنسی مذاق چل رہا تھا اور وہ لکھ رہے تھے۔ آپ یہ کام ایکسیلنس کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بلیف سسٹم ٹھیک ہو، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ایکسیلنس کیا چیز ہے، کہ ہر کام کو وہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہم اللہ نے اس کو فرض کر دیا، یوں کہہ لیجیے، کتب کا مطلب ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اللہ نے اس احسان کی صفت کو تمہارے اوپر ہر کام کے اندر، مسجدوں میں آپ دیکھیں چپل اتارتے ہیں، کوئی مہذب معاشرے میں کوئی غیر مسلم آ جائے، یہ مسلمانوں کی مسجد کا جس کے اوپر احسان کی صفت، وہ احسنوا کا فعل امر بتایا گیا قرآن میں، تمہارا کام کیا ہے؟ اس پہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کی تفسیر میں اس کو احسن ہے نا، ایک احسان کرنا یہ ہے کہ جی میں نے کسی کو پیسوں کا احسان کر دیا، وہ اپنے عمل کے اندر احسان کیا کرنا۔ میں خواتین کے لیے وہ کہتا ہوں، جب آپ جھاڑو یا واش کریں نا، چائے بنانے کے اندر بھی ایک احسان ہے، پوچھا لگانے کے اندر ایک احسان ہے، ایک بغیر احسان کا بھی ایک پوچھا لگانا ہے، یہ پتہ ہے ہمیں، پڑھنے لکھنے یہ پتہ ہے ہمیں بات، یہ ہے ایکسیلنس۔ اب ہم تو ایکسیلنس ایک ورڈ ہے، ہم اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ اگین ٹرسٹ وردینس ہے، فلفلمنٹ آف ایفائے عہد ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ ان العہد کان مسئولا، تو یہ صفت اگر جس کے پاس ہوگی اوپر جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور اوپر تو ملنی ہے۔ پھر ہیوملٹی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ انکساری، عاجزی، ٹھیک ہے۔ پروفائل بڑھ رہا ہے اور آپ بڑی پروفائل کے ساتھ، پروفائل تو کیا ہوتی ہے، ہیوملٹی خود ایک بڑی پروفائل ہے، تو لوگ اس سے پہچانے جاتے ہیں یا اس سے پہچانے جاتے ہیں جو بے ادب تھے یا کیا تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اخلاق حسنہ۔ بس میں 5 منٹ میں اپنے وقت پہ انشاءاللہ مکمل کروں گا، ہم نے 12:10 پہ شروع کیا تھا، 4 ہو گئے، 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے جی کہ آپ کے پاس کوئی کام بھی تو کرنا ہے،
کھیتی باڑی سیکھنی ہے، کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھنی ہے، زندگی اچھے انداز سے گزر جائے، کچھ ہنر بھی آ جائے، کچھ ہمارے پاس چیزیں آئیں، تو ہمارے پاس کوئی ووکیشنل، آپ کوئی ایسی ڈگری لے لیں، کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں بغیر ڈگری کا، ضروری نہیں فارمل ایجوکیشن، اس زندگی کے اچھی گزارنے کے لیے فرام مہد تو لحد، اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے آپ کو، وہ ہے پیشہ ورانہ، جس کو معاش حصول رزق کے حلال عین عبادت ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو اوکے کیا، ہمارا بلیف سسٹم ہے، یہ بلیف سسٹم آپ کو کہتا ہے کہ آپ گھر پہ نہیں بیٹھیں گے۔ گھر پہ بیٹھنے کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، آپ ایسے بنے کہ اللہ دینے والا بنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے کچھ سیکھنا ہے، تو وہ جو کچھ سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے یہ ایک دائرہ ہو گیا آپ کا، اس میں وقت لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ میں پچھلے دنوں ایک واک کرنے پارک میں گیا، پچھلے اجتماع بھی چل رہا تھا نا، تو یہاں پہ تو کسی نے مجھے، وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں نوکری ہے یہ، تو وہاں جا نہیں سکا میں، تو ابھی جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں پہ بھی آپ وزٹ کریں، جو بھی اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بھی ایک عبادت ہے، اور وہاں پہ کچھ 2-3 ایسے سین تھے اس پارک کے اندر، میں نے کہا آپ اس کو بھی ذرا نظر رکھیں، یہ بھی عین عبادت ہے۔ تو عبادت کا جو تصور ہے نا، وہ بلیف سسٹم کا، وہ ہے ٹوٹل سبمیشن۔ وہ ٹوٹل سبمیشن کا مطلب یہ سارے 5 دائرے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو معاش بھی اس ٹوٹل سبمیشن کا حصہ ہے۔ تو یہ 5 دائرے تھے جی، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، جو ہم کہتے ہیں کہ 5 سرکلز آف ایجوکیشن، 5 سرکلز یا 5 ڈومینز سیکھنے اور سکھانے کے، تعلیم اور تربیت میں ہمیں کس بھٹی سے گزرنا ہے، وہ یہ 5 کلینس ہیں اس بھٹی کے، جس سے آپ کو گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری بات ہے جی، 3 باتیں قرآن نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا ہم پر کہ یہ بتایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ مانگو، آتنا فی الدنیا حسنہ، اور دنیا کو پہلے رکھا، حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، 2 جگہ حسنہ ہے، لیکن دنیا کی بھی حسنہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں، اور آخرت کی، تو دنیا اور آخرت کی حسنہ اس سے ملے گی جو ہمارے یہ 5 دائرے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو۔ ورنہ یہ دعا تو ہے، دعا کے اندر یہی بات ہے، پورا پیکیج ہے، دعا پورا پیکیج ہے، یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ صرف دنیا میں نہیں رہ جائیں، دنیا پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت یہ ہے اور دنیا یہ ہے، آپ اصل میں دنیا میں جیتے ہیں، جو کہ دارالعمل ہے، یہ دارالجزا ہے، آپ وہاں پہ نہیں جیتے، وہاں تو جینا ہی جینا ہے آگے، ایور لاسٹنگ ہے وہ، تو اس دنیا سے ہو کر آپ کو گزرنا ہے، اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا، اس کو آپ بیلنس کر لیں گے تو وہ زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری بات یاد رکھیے، رول بیلنسنگ۔ رول بیلنسنگ پہ بہت سارے آپ کو مواد دنیا کے اندر مل جائے گا، گوگل کریں تو آپ کو سینکڑوں ہزاروں صفحات مل جائیں گے، لیکن رول بیلنسنگ کا مطلب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا پیرامیٹر کیا ہے۔ ہو ول ڈیفائن دی ٹرو اسپرٹ آف رول بیلنسنگ، وہ کون بتائے گا؟ وہ اس بلیف سسٹم کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی فورم نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ابھی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ لڑکی کو کتنے پیسے ملنا ہے اور لڑکوں کو کتنا ملنا ہے، اگر یہ شریعت نہ بتائے۔ ماں اور باپ کے اور بیوی اور شوہر کے حقوق کیا ہیں، پوری دنیا میں فساد ہو جائے گا اگر شریعت نہ بتائے، اس لیے کہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے اس کو بتانا ہے، اصل میں آپ اس کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ وہاں جا نہیں سکتی۔ تو رول بیلنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیٹ شوڈ بی الائنڈ ود دی بلیف سسٹم، تو رول بیلنسنگ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تعلیم کا جامع تصور ہے، ہم تعلیم کو یہ اسکول سمجھ رہے ہیں، تعلیم کو ہم صرف مدرسہ سمجھ رہے ہیں، تو تعلیم کے اندر ابھی ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں نا اسکولوں میں، کالج اور یونیورسٹیز میں،
وہ ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے اس کو کہتے ہیں ہم کیا لکھا ہے؟ تدریس۔ ایکچولی ہم 90% یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا جو نظام ہے نا وہ ہے گریڈ اورینٹڈ اور اسکور بیسڈ۔ اتنا پڑھنا ہے، اتنا رٹا لگانا ہے، یہ کتاب ہے، اور پھر اس کے اوپر ٹیسٹ ہے، اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ہے، ABC ہے، اسی میں لگ جائیں آپ ساری زندگی کے لیے، ضروری ہے لیکن مکمل پیکیج نہیں ہے۔ تو جب ایجوکیشن کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ تعلیم بھی ہے، اس کے 5 پلرز جس طرح ہم نے سمجھے، اس میں تادیب بھی ہے، ادب، اس میں تربیہ بھی ہے، اس میں تزکیہ بھی ہے، پیوریفیکیشن آف سول۔ ادب آپ کی جو کریکٹر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو جو اس کی نرچرنگ ہے۔ تو ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نرچرنگ کا نام ہے۔ کسی ایک چیز کے اندر آپ نے اس ایکسیلنس کا نام نہیں ہے، صرف ایکیڈمک ایکسیلنس کا نام نہیں ہے یہ تعلیم۔ بہت سارے لوگ اپنی ایکیڈمک لائف میں بہت شاندار ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں پھر ایک رشتہ نہیں نبھا سکتے، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ ایک پوری گرومنگ کی ضرورت ہے نا، فل پیکیج کی ضرورت ہے۔ تو تعلیم کا جو جامع تصور ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں تدریس بھی شامل ہے، جس میں تربیہ بھی شامل ہے، جس میں تزکیہ بھی شامل ہے، جس میں تدریب بھی شامل ہے اسکل، اور جس میں تادیب بھی شامل ہے آپ کے پورے ایٹیکیٹس۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو جتنا بھی ہم نے اس 5 دائروں کو سمجھا ہے، اس سے ہمیں خود بھی گزرنے کی، ہم میں سے کوئی کسی بھی عمر میں اس وقت موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج بات سمجھ میں آ گئی تو ان 5 دائروں میں جہاں پہ بھی ہم اپنے لیے کوئی لرننگ اپرچونیٹی ڈھونڈ سکتے ہیں، ہمیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اور نئی جنریشن، نئے یوتھ، اپنے گھر کے بچوں، ان کو ان 5 چیزوں سے گزارنا ہے، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگلی جنریشن ہماری، جو کہ ایک بڑا ایک یوتھ کا مسئلہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہتر مستقبل ہمیں عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔